آج کی یہ محفل ہمارے احتساب کے لیے ہے، آج کی یہ محفل ہمارے کل کو بہتر بنانے کے لیے ہے، آج کی یہ محفل ہمارے نفع و ضرر کا فرق کرنے کے لیے ہے۔ انسان دنیا کے اندر جو آیا ہے وہ پہلی اور آخری مرتبہ آیا ہے، اس سے پہلے اس دنیا کے اندر ہم نہیں آئے تھے، اور جب مر جائیں گے، موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، تو پھر اس کے بعد دوبارہ یہ دنیاوی زندگی نصیب نہیں ہوگی۔ گویا کہ قدرت نے ہمیں پہلی اور آخری مرتبہ اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ اچھا کرنے کے لیے بھیجا، اچھے اعمال کے لیے بھیجا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ اکبر، اگر اللہ رسول کی فرما برداری کی تو اللہ رب کی طرف سے انعامات کی ایسی بارش ہوگی نہ جس کا کوئی، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی دماغ نے اس کا تصور کیا، نہ کسی ذہن و خیال، نہ کسی ذہن میں اس کے خیالات اس طریقے سے گزرے۔ ایسی نعمتیں عطا کی جائے گی، اور یاد رکھنا اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تو ایسے دردناک عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے، جو خیالات میں بھی نہیں آ سکتا۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب آئے گا اور واقع ہو کر کے رہے گا، ما لہ من دافع، لیکن کوئی اس کو دفع نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کے اندر بے شمار اقوام کے تذکرے کیے گئے۔ قوم عاد و ثمود کا تذکرہ کیا گیا، قوم لوط کا تذکرہ کیا گیا، قوم شعیب کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس کی صورتیں، قرآن مقدس کی آیتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، کسی پر پتھروں کی برسات ہو گئی، کسی پر پتھر برسا دیے گئے، کسی کو ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا، کسی کو پانی کے اندر غرق کر دیا گیا، کسی کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کس قدر غفلت کا دور دورہ ہے، کس قدر غفلت کے حالات ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام اللہ کے عذاب کی آیتوں کو سنتے تھے تو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ آج میری قوم کا حال یہ ہو چکا ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ زیر لب مسکرانے لگتے ہیں کہ مولانا تو ڈرا رہے ہیں، سن لو۔ اللہ اکبر، آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، مگر یاد رکھنا جن لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت نے جنت کی سندیں دی تھی اور جن کو جنت کی بشارتیں دی تھی، اس لیے کہ میرے آقا کو یہ حق تھا کہ میرے آقا جسے چاہے جو چاہے عطا کر دے، اس لیے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں۔ دادا کی بولی یہ ہے کہ دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں۔ پوتا بولتا ہے تو یوں بولتا ہے جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، سلیقہ کو زمین کو آسماں کر دے، سلیقہ کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سلیقہ کو سرا کر دے۔ اور چیلنج کرتے ہوئے پیغام دیتے ہیں، بریلی کا پیغام یہ ہے، دولت کے نشے میں اللہ سے بغاوت کرنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ رسول سے بغاوت کرنے والوں، دولت کے نشے میں اللہ رسول کو بھولنے والوں، اللہ 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 اکبر۔ حضور تاج الشریعہ کی اتنی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر
کر دیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جن کو جنت کی بشارتیں دی تھی ان کا حال یہ تھا کہ سیدنا فاروق اعظم کے سامنے جب قرآن مقدس کی یہ آیت کی تلاوت کی گئی ان عذاب ربک لواقع کہ تیرے رب کا عذاب آئے گا تو فاروق اعظم بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور 3 دن تک فاروق اعظم بیمار رہے۔ مجھے بتاؤ جن لوگوں کو جنت کی بشارت ملی تھی ان کے خوف خدا کا عالم یہ تھا، اور جن کو جنت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، بلکہ جن کی طہارتوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، جن کے وضو کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ غرور اور گھمنڈ کرتے ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا۔ مسجدوں کو ویران کر کے جنت کے خواب دیکھنے والوں، چہرے سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک کر کے جنت کے خواب دیکھنے والوں، اللہ رسول کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر جنت کے خواب دیکھنے والوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ جنت اتنی سستی ہے، جنت اتنی بے قیمت ہے معاذ اللہ کہ داڑیاں مڈا کر نبی کی سنت کو گٹروں میں معاذ اللہ داڑیاں مڈا کر کے داڑھی کو گٹروں میں پھینکواتے رہو گے اور جنت باقی رہے گی، مسجدیں ویران ہوگی اور جنت باقی رہے گی۔ سن لو جنت تو جنت ہے، جنت تو جنت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بے نمازیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی صحابہ کو روک دیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہ اس کی صحبت میں مت بیٹھا کرو جو نماز کو ترک کرتا ہے، اس لیے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے مسلسل آسمان سے اس پر لعنت برستی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا پریشانی کیوں ہے، جس کو دیکھو کہتے ہیں پریشان ہے، جس کو دیکھو کہتے ہیں پریشان ہے، پتہ نہیں کیا سبق پڑھ لیا، ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن یہ کس نے کہہ دیا کہ انفرادی عذاب بھی نہیں آئے گا؟ حدیث پاک ہے کہ مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر اس کے عمل کی وجہ سے، مسلمان کا چراغ بھی نہیں بجھتا مگر اس کی بدعملی کی وجہ سے۔ آج پوری دنیا میں جو ہاہاکار مچا ہوا ہے وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ مسجدیں ویران، کل تک کے مسلمان کہتے تھے مولانا نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، 4 مہینے تو لاک ڈاؤن میں پڑے رہے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے قرآن مقدس ختم کیے، اللہ اکبر، ریلیف کے پیسوں پہ پلتے رہے اور خود کی جیب کے پیسوں سے موبائل کے انٹرنیٹ میں چارج کرتے رہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس قوم کا حال یہ ہو کہ بھیک کے اناج پر بچوں کو پالتے ہو اور جیب کے پیسوں پر انٹرنیٹ کے ریچارج کرتے ہو، وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے، وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ جس قوم کی فکری دیوالیہ پن کا حال یہ ہے کہ قوم سے غیرت نام کی چیز ختم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا کیا ہوگا، ہمارے نبی ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں یقیناً میرا ایمان ہے وہ چاہیں تو ارے جب ان کا بیٹا چور کو قطب بنا سکتا ہے اور وہ بھی بہت نسلوں کے بعد تقریباً 11-12 پشتوں کے بعد، میرے مرشد حضور غوث پاک جب چور کو قطب بنا سکتے ہیں، حضور جسے چاہیں جنت دے دے۔ لیکن ایک چیز پر ہماری توجہ شاید نہیں ہے، دھیان کرنا پڑے گا۔ ہم نے نبی کی رحمت کی طرف توجہ کی، نبی کی غیرت کی طرف توجہ نہیں کی۔ میں بہت طویل نہیں کرنا چاہتا، مختصر بات
اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ سب کی توجہ، پردے میں بیٹھنے والی میری بہنوں کی بھی توجہ، یہ جو جنت، اور یاد رکھنا جو جنت میں گیا وہی کامیاب ہو گیا، اور جنت میں جانا کسی کا، آج کے دور میں جو جنت کے ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میری بات بری لگے تو معاف کرنا، ہم آج چہرے دکھا دکھا کے جنت بانٹتے ہیں، ان کو دیکھو جنت ملے گی، ان کو دیکھو جنت ملے گی۔ مجھے اگر آپ معاف کر دیں تو میں ایک حق بات کہنا چاہتا ہوں، جن کو دکھا کر ہم جنت بانٹ رہے ہیں، کیا ان کا بھی جنت میں جانے کا علم آپ کو ہو گیا؟ اگر میرا اللہ چاہے تو جب نوح علیہ السلام کے بیٹے کو وہ جہنم میں ڈال دے، ہم کون ہیں؟ اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، امام حسن مجتبی، میں اپنے جوانوں کی بھی خاص توجہ، رات کو کیا دیکھ رہے ہو؟ فجر میں بستروں پر نمازیں ترک کر رہے ہو؟ ابھی مولانا صادق صاحب نشے پر گفتگو کر رہے تھے، نشہ عام ہو رہا ہے، 16 سال کے لڑکے نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ بھی کرو ہم جنت میں جائیں گے، یہ کس نے کہا کچھ بھی کرو جنت میں جائیں گے؟ آؤ جس کے گھر سے جنت بٹتی ہے ذرا ان کی کیفیت دیکھو۔ امام حسن مجتبی حج کے لیے تشریف لے گئے، پیدل حج کرتے تھے، 25 حج پیدل کیے، خدمت کے لیے امام حسین اور عبداللہ ابن جعفر طیار جیسی ہستیاں ساتھ رکھتی تھی۔ یہ امام حسن کا مقام ہے، امام حسن کا مرتبہ ہے۔ حج کے لیے گئے، کعبے کے مطاف میں سر رکھ کر کے روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ حسن کی مغفرت کر دے، اللہ حسن کی مغفرت کر دے، اللہ حسن کی مغفرت کر دے۔ اللہ اکبر، مغفرت کے لیے آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ اور آج کل کا مطاف نہیں جس میں سنگ مرمر لگا ہے، آج کل کا مطاف نہیں جس میں ٹھنڈے ٹھنڈے پتھر لگے ہیں، آج کل کا مطاف نہیں جہاں پر بے دڑک آنکھیں بند کر کے جدھر جاؤ چلے جاؤ، وہ اس دور کا مطاف ہے جہاں پر کنکر بچھے ہوئے ہیں، جہاں پر ریگزار ہے، جہاں پر نکیلے پتھر ہے، اور اللہ تب بھی ریت پر سر سجدے میں رکھنا کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ اکبر، امام حسن مجتبی جس کے بابا خاتم الولایت، جس کے بابا فاتح خیبر، جس کے بابا داماد پیغمبر، جس کے بابا اخی رسول زوج البتول، اللہ اکبر، جس کے بابا کے لیے آقا نے فرمایا سب لوگ الگ الگ درخت اور الگ الگ ٹہنیوں سے ہے، میں اور علی ایک ٹہنی، ایک درخت کی دو شاخوں کا نام ہے، ایک درخت کی دو شاخوں کا نام ہے، ٹہنی کی دو شاخوں کا نام ہے۔ مطلع القمرین میں میرے امام اہل سنت نے لکھا، اللہ اکبر، ایک جنگ کے موقع پر مولا علی کو بھیجا جا رہا ہے اور آقا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس وقت تک کہ مجھے دنیا سے مت اٹھانا جب تک کہ میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں۔ یہ محبت ہے حسن کے بابا سے، یہ شان ہے حسن مجتبی کے بابا کی، اور ماں کتنی عظیم ہے، اللہ اکبر۔ امام حسن کی امی سیدہ کائنات، ملکہ فردوس سے بری، مخدومہ کائنات، رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیٹی، جس کو میرے آقا ام حبیبہ کہتے ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے حسن کی ماں، بابا ولیوں کے سردار، ماں جنتی عورتوں کی سردار، اور خود اور ان کے چھوٹے بھائی جنتی جوانوں کے سردار، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نانا تمام عالمین کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، مالک جنت امام حسن دورے اللہ حسن کی مغفرت فرما، حسن کی مغفرت فرما۔ کسی نے کہا حسن تمہارے نانا سید الانبیاء ہے، تمہاری امی سیدہ فاطمہ ہے، تمہارے بابا علی کے مرتضیٰ ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کا حرم ہے، اللہ کا حرم، یہاں ماں باپ کی منقبت پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، تو نے جیسا کہا میرے ماں باپ ویسے ہی ہیں، لیکن یہ اللہ کا حرم ہے،
یہاں ماں باپ کی منقبت بننے کی جگہ نہیں ہے، مجھے رو لینے دے، اپنے اللہ کو منا لینے دے۔ جن کے گھر سے جنت بیٹھے ان کا حال یہ ہے، اور یہاں کوئی ٹھکانا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور بے فکر ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو رسوا برسرے بازار ہم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہم نے حضور کی رحمت کی طرف توجہ کی، حضور کی غیرت کی طرف توجہ نہیں کی۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، ان کی غیرت بہت غیور ہے، وہ بہت غیور ہے۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بہترین مخلوق اگر کوئی ہے روئے زمین پر تو اسے صحابہ کہتے ہیں۔ کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جس کو صحابی کہا اس کا مطلب وہ منقبتوں کی انتہا پر ہے، منقبت کی آخری انتہا صحابیت ہے۔ صحابہ سے بڑا مرتبہ کسی ولی کا نہیں، کسی قطب کا نہیں، کسی ابدال کا نہیں، یہ وہ لوگ۔ بلکہ اگر کسی نے ایک لمحہ ایمان کی حالت میں گزارا، کلمہ پڑھا، حضور کو دیکھا، انتقال ہو گیا، نہ سجدہ کیا، نہ رکوع کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج، کچھ نہیں کیا، ایک لمحہ ہی ملا تھا، بس ایمان لائے، دیدار یار کیا، دنیا سے چلے گئے، ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام صحابیت ہے، یہ مقام صحابیت ہے۔ اتنی بڑی ہستی کو صحابی کہتے ہیں جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، وہ صحابی ہے۔ لیکن اب سنو، یہ خیال دل میں لے کر بیٹھے ہو کہ شراب کے نشے میں رات رات میں ڈوبے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جانا، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جانا، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جانا، زنا کے اڈوں کو آباد کرتے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جانا، راتوں کو زنا کے مناظر دیکھتے رہیں گے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جانا۔ اگر یہی خیال ہے تو ذرا سنو، ایک صاحب سونے کی انگوٹھی پہن کر آیا اور میرے آقا کو سلام کیا، میرے نبی نے سلام کا جواب دینے کی بجائے منہ پھیر لیا۔ بات کتنی ہے؟ سونے کی انگوٹھی پہنی، سلام کا جواب نہیں دیا، چہرہ پھیر لیا۔ دوسری طرف سے ہے کہ شاید پہچانا نہیں، سلام کیا پھر چہرہ پھیر لیا۔ اس کی جانے کائنات ناراض کیوں ہے؟ تو فرمایا تو نے جہنمیوں کا زیور کیسے پہنا؟ دوسری روایت، ایک صاحب نے اونچا قبہ نما مکان بنایا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ فلاں کا۔ کچھ نہیں کہا۔ جب وہ آئے انہوں نے سلام پیش کیا، منہ پھیر لیا۔ دوسری طرف سے سلام پیش کیا، منہ پھیر لیا۔ انہوں نے کسی سے پوچھا روح کائنات جانے کائنات ناراض کیوں ہے؟ تو کہا تم نے قبہ نما مکان بنایا اس لیے حضور ناراض ہو گئے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے سورج غروب ہونے سے پہلے پورا مکان زمین بوس کر دیا۔ اب ان دو روایتوں کو سامنے رکھنا اور ان دو روایتوں کو سامنے رکھ کر اب ذرا توجہ کرنا۔ نماز چھوڑتے رہے، داڑیاں مڈاتے رہے، راتوں کو زنا کے مناظر دیکھتے رہے، مسجدوں کو ویران کرتے رہے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے رہے، سود کے دھندے اور کاروبار کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، سارے جرائم کرتے رہے۔ ایک دن آخر موت ہے، موت جسم پر
جسم پر، روح اور جسم کے اجتماعیت پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ ایک دن موت کی تلوار روح اور جسم کے درمیان ایسی جدائی پیدا کر دے گی کہ انسان مردہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد سیٹھ صاحب کہلاتے ہو، حاجی صاحب کہلاتے ہو، نمازی صاحب کہلاتے ہو، متولی صاحب کہلاتے ہو، بڑے بڑے فنکار اور آرٹسٹ کہلاتے ہو، کچھ بھی کہلاتے ہو، جب مر جاؤ گے تو قبر میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اس منظر کو ذرا غور کرو، اپنے دل و دماغ میں لاؤ، اپنے تصورات اور تخیلات میں لاؤ۔ اللہ اکبر، کپڑے اتار دیے گئے، اللہ اللہ، اور اپنی پسند کا بھی نہیں بلکہ کسی اور کی پسند کا چند گز کپڑا لپیٹ دیا گیا جسے کفن کہتے ہیں، غمگین کافوری خوشبو لگا دی گئی، اور اس کے بعد اٹھا کر کے شہر خاموشہ میں لے جایا گیا اور قبر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ ہائے ہائے، نرم نرم گدوں پر راتیں گزرتی تھی، نرم نرم گدوں پر عیاشیاں کرتے تھے، دولت کے بل بوتے پہ خدا کو بھول بیٹھے تھے، مسجدوں کی اذان کی آوازیں نیند میں خلل پیدا کرتی تھی، معاذ اللہ۔ اب قبر کا اندھیرا ہے، قبر کی تاریکی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹنا، دل اٹھاتا، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹنا، دل اٹھاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہوگا نرم نرم گدوں پہ سونے والوں؟ وہاں تو کوئی گدا بھی نہیں، وہاں تو کوئی چادر بھی نہیں، وہاں تو کوئی بستر بھی نہیں، اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، مٹی ہی مٹی، نہ تکیہ ہے، نہ کروٹ بدلنے کو جگہ ہے۔ ہائے ہائے، سارے ٹائٹل ختم ہو گئے، سارے القاب خاک میں مل گئے، سارا غرور خاک میں مل گیا، کچھ نہیں رہا۔ انسان روتے ہوئے آیا تھا، غفلت کی وجہ سے روتے ہوئے ہاتھ ملتے ملتے دنیا سے گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب مردے کو جنازے میں رکھ کر کے قبرستان لے جاتے ہیں، بیٹا روتا ہے، پوتا روتا ہے، رشتہ دار روتے ہیں، تو میت کہتی ہے مجھ پہ رونے والے مجھ پر نہ رو، اپنے اعمال پر رو لے۔ مجھے دنیا نے دھوکہ دیا، میرے ساتھ دنیا نے مکر کیا، میرے ساتھ دنیا نے فریب کیا، میں دنیا کی رنگریلیوں میں مست رہا۔ خدا کے لیے تو دنیا کی رنگریلیوں میں مست نہ ہونا، لیکن اس کی آواز کون سنتا ہے؟ اللہ اکبر، سنو سنو، یہ ضرور تمہارے ساتھ بھی ہوگا، یہ ضرور میرے ساتھ بھی ہوگا، یاد رکھنا۔ اللہ اکبر، ہاتھ چومنے والے کوئی قبر میں نہیں آئیں گے نا، ٹائٹل دینے والے کوئی قبر میں نہیں آئیں گے نا، نام کے نعرے لگانے والے کوئی قبر میں نہیں آئیں گے نا۔ کون کس کی قبر میں آیا ہے؟ جو اپنی قبر میں کوئی آئے گا۔ اللہ اکبر، ہو تو یہ رہا ہوگا، اکیلے انسان کو ایک چھوٹی سی کوٹری کے اندر 2 گز زمین کے اندر، بڑے بڑے زمین داروں کو بھی 2 گز زمین کے اندر۔ میں پہلے تقریر میں کہتا تھا اپنی دولت میں گھمنڈ نہ کرو، اپنی کمائے ہوئے پیسوں میں سے کفن کے سوا کچھ نہیں لے جاؤ گے، لیکن اب تو میں وہ بھی نہیں کہتا، اس لیے کہ کورونا کی مہاماری نے بتا دیا کہ بڑے بڑے مالداروں کو بھی خود کے پیسوں کا کفن نصیب نہ ہو سکا۔ کوئی چندوں کے کفن میں گیا، کوئی حکومت کے پیسوں کے کفن میں گیا، لوگوں کو خود کا کفن بھی نصیب نہ ہو سکا۔ یہ حالت تھی، قیامت سے پہلے قیامت آئی۔ اللہ پر قیامت صغریٰ نے ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم بیدار نہیں ہوتے۔ قیامت ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، ہم بیدار نہیں ہوتے۔ غفلت کی نیند سونے والوں، غفلت کی نیند سونے والوں، قبر میں ڈال دیے جائے گی اور منو مٹی، پوتا، بھتیجا، بھائی، باپ، سب لوگ منو مٹی ڈال کر چلے جائیں گے۔ میرے دل کا درد ہے، اختتام کی طرف بات پہنچتی ہے۔ زید میں بہت سی باتیں لے کر آیا تھا، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بات سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں، سب قبر میں رکھ کر چلے جائیں۔ ایسے پلٹتے ہیں ایسے جیسے کبھی کوئی رشتہ بھی نہیں تھا، ایسے پلٹتے جیسے کبھی کوئی تعلقات بھی نہیں تھا، ایسے پلٹتے جیسے کبھی کوئی جان پہچان بھی نہیں تھی۔ سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اپنے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ سوچو، حدیث پاک میں آتا ہے وہ قبر جس کا ہاتھ یہ ہے
کہ اس میں اندھیرا اتنا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ 10x10 کے کمرے میں اگر پنکھا بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے تو نیند کھل جاتی ہے۔ وہ تو اتنی چھوٹی سی جگہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتے، سب منہ پھیر کر چلے گئے، سب پلٹ گئے منہ پھیر کر، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اس وقت بس ایک سہارا ہوتا ہے، ایک سہارا، ایک سہارا، صرف ایک سہارا۔ کثرت سے احادیث میں آیا ہے کہ ایک سہارا ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ماں رو رہی ہے مگر وہی ہے، باپ رو رہا ہے مگر جا چکا، بیٹے رو رہے ہیں مگر کچھ کر نہیں سکتے، وائے بے کسی اور ہائے بے کسی۔ ایک سہارا ہے، صرف ایک، اور وہ کون سا سہارا ہے؟ وہی سہارا ہے مدینے کے تاجدار کا سہارا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تصورات کی دنیا میں اگر سوچو تو یوں لگتا ہے کہ جب سب ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو آواز آتی ہے، میرے امتی، میرے غلام، میرے غلام، تجھے سب چھوڑ کر چلے گئے، تو حسرت سے سب کو دیکھ رہا ہے، بیٹا گیا، بھائی گیا، دوست و احباب گئے، محفلیں گئی، انجمنیں گئی، جلوتوں کے ساتھی گئے، سب چلے گئے، مت گھبرا، مت گھبرا، میں آتا ہوں، میں آتا ہوں تیری قبر کو جگانے کے لیے، تیری قبر کو روشن کرنے کے لیے۔ گویا کہ میرے امام نے یوں کہا اور بہت خوبصورت کہا کہ جب حضور قبر میں آئیں گے تو قبر کی شان کیا ہوگی؟ کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، حضور قبر میں آئے۔ اب تصور کرو ان دو روایتوں کا، حضور قبر میں آئے، حضور قبر میں آئے، اب ان دو روایتوں کا تصور کرو، سونے کی انگوٹھی اور قبے والا مکان، میرے اور آپ کے جیسا انسان نہیں بلکہ صحابی نے قبے کا مکان بنایا، منہ پھیر لیا، سونے کی انگوٹھی پہنی، منہ پھیر لیا۔ بولو جب کوئی مدد کے لیے نہ آیا، حضور مدد کے لیے آئے، ایک ہی سہارا تھا اور آخری سہارا، پہلا اور آخری سہارا۔ حضور قبر میں آئے، چہرے پہ داڑھی نہ دیکھی، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، چہرے پہ داڑھی نہ دیکھی اور منہ پھیر، تھوڑا تصور کرو، چہرے پہ داڑھی نہ دیکھی اور منہ پھیر لیا، یا پھر اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، یوں گویا ہوئے، او غدار، او مکار، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور رات کے 3 بجے تک زنا کے مناظر دیکھتا تھا اور فجر کی نماز بستروں میں ترک کر دیتا تھا۔ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، اور بے نمازی ہونے کی وجہ سے انہوں نے چہرہ پھیر لیا۔ یا اللہ نہ کرے یوں ہو جائے کہ شادی کے موقع پہ ڈی جے لگا کر کے نچنیوں کو نچا کر شادی کے موقع پہ میرا دل دکھاتا تھا اور چہرہ پھیر لیا۔ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اللہ اکبر، تمہارے گھر کی شادیوں میں پٹاخے پھوٹتے تھے، روپیوں کو آگ لگائی جاتی تھی، رت جگہوں میں شراب پی جاتی تھی، رت جگہوں میں ناچ گانوں کی محفل سجائی جاتی تھی، اگر منہ پھیر لیا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ ارے داڑیاں رکھ کر کے سود کے روپیے کھاتا تھا، بیاج کھاتا تھا اور چہرہ پھیر لیا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اگر صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھ کر کے وہ چہرہ پھیر لیتے ہیں تو کیا ہمارے اندر سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہم اتنے پاپ کر کے قبر میں جائیں اور وہ چہرہ نہ پھیرے؟ اللہ نہ کرے اگر وہ چہرہ پھیر لے۔ سب کے سامنے متقی بننے والوں اتنی بھی مکاریاں کر سکتے ہیں لیکن حضور سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔
جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے میرے اور آپ کے اعمال نہیں چھپ سکتے۔ سب کے لیے نیکیاں کر رہے ہو، اگر لوگ دیکھ رہے ہیں تو منہ کے گٹکے کا تھوک بھی نہیں تھوکتے، لوگ غیر سنجیدہ سمجھیں گے۔ پان کھایا ہوا نہیں تھوکتے، اگر سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں آ گئے تو لوگ دیکھیں تو پان تھوکنے میں اتنا احتیاط، اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کی عطا سے اس کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور زنا کے اڈے، عورتوں پہ بد نظری، گھروں کے اندر آبادی، گھروں کو پاپ کا اڈا بنا دیا۔ سوچو، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، قبر میں ایک ہی سہارا تھا، آمنہ کے لال کا۔ علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں، میں کوئی بہت بڑا علم والا نہیں، ایک طالب علم ہوں، بڑے بڑے علم والے بیٹھے، ایک بات کہوں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، کچھ بھی بن جاؤ، جنت تو ملے گی نہیں اس وقت تک جب تک میرے نبی کو راضی نہ کر لو۔ نبی کو راضی کرو گے تبھی جنت ملے گی، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا واحد ذریعہ ہے اس کے محبوب کو راضی کرو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آپ مجھے بتاؤ، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اس کے محبوب کو راضی کر لو، اور نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے تصویر والے پردے اپنے گھر میں لٹکا دیے، حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، ناراض نہیں ہوئے، میری عقیدتیں کہتی نہ، لیکن تعلیم امت کے لیے چہرہ پھیر لیا۔ اب بتاؤ، قبر میں ایک ہی سہارا حضور کا، اور اگر پاپ کر کے گئے، جرائم کر کے گئے، حضور کو تو سب معلوم ہے، کیونکہ وہ تو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہم گناہ بعد میں کرتے ہیں، علم ان کو پہلے ہے، ہم جرائم بعد میں کرتے ہیں، علم ان کو پہلے ہے، وہ سب جانتے ہیں، ان سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ میرے امام نے کہا، نبی سے کیا چھپا ہوا ہے؟ کہتے ہیں شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے، آپ کی بینائی کی ان کی نگاہوں سے کچھ نہیں چھپا ہے۔ میرے سنی جوانوں، ہم اس مکتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتے جس میں نبی پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتا، ہم تو اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ مکتبہ فکر نہیں، اس ناجی مسلک سواد اعظم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپے، اس کی نگاہ سے میرے اور آپ کے اعمال کیا چھپ سکتے ہیں؟ حضور کو سب پتا ہے، حضور کو سب پتا ہے۔ سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، کس کے پیٹ میں بچہ کس کا ہے حضور کو پتا ہے، کس کے پیٹ میں نطفہ کس کا ہے حضور کو پتا ہے، قبر کے حالات کیا ہے حضور کو پتا ہے، کس کا نسب کیا ہے حضور کو پتا ہے۔ پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو آقا کہتے ہیں، جب میرے پیچھے نمازیں پڑھا کرو تو اچھے سے رکوع سجود کیا کرو، صحیح رکوع سجود کیا کرو، کیونکہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں، جو رکوع بھی دیکھے اور خشوع بھی دیکھے۔ علماء سے پوچھو رکوع کسے کہتے ہیں؟ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر ادائے نبی کے مطابق جھک جانے کو رکوع کہتے ہیں، اور خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے۔ نماز میں دل دکان میں لگا ہے یا اللہ کی طرف لگا ہے؟ نماز میں دل اللہ کی خشیت سے دھڑک رہا ہے یا فلم کے مناظر دماغ میں گھوم رہے ہیں؟ تمہارا رکوع بھی جانتا ہوں، تمہارا خشوع بھی جانتا ہوں، صحیح رکوع سجود کیا کرو۔ جس نبی کے نگاہوں سے دل کے خیالات نہ چھپے، دل کے جذبات نہ چھپے، جب قبر میں پہنچے اور مجرم دیکھا، اللہ نہ کرے، میں تو کہتا ہوں اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ غیرت مصطفیٰ رگے ہاشمیت کھڑک اٹھے،
اور حضور اپنا چہرہ پھیر لیں اور وہ چہرہ پھیر کر چلے جائیں، کس کو پکارو گے؟ کس کو دعائی دو گے؟ دنیا کے امتحان میں 1000 مرتبہ ناکام ہو جاؤ، 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ، پھر کامیاب ہونے کے چانسز ہے، لیکن قبر کے امتحان میں 1 مرتبہ ناکام ہو گئے، کوئی کامیاب ہونے کا چانس نہیں۔ کس کے دروازے پر دستک دو گے؟ کس کے دروازے پر جا کر کے صدا لگاؤ گے؟ کس کی دعائی دو گے؟ ارے جہاں خلیل اللہ کو بھی میرے نبی کی حاجت ہو، میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ گناہ کرنے سے پہلے یہ تصور کرو ایک دن قبر ہے، اور اگر وہ منہ پھیر کر چلے گئے تو نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ حضور کی رحمت پر تو توجہ کی ہے، حضور کی غیرت پر بھی توجہ کرو، اور اپنی طبیعت سے زندگی مت گزارو، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین کے مطابق زندگی گزارو۔ بس جاتے جاتے آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر لینا چاہتا ہوں۔ ایک ہی ذریعہ ہے میرے نبی کو راضی کر لینے کا، وہ یہ ہے کہ بہت دور ہو گئے حضور سے، آقا سے بہت دور ہو گئے۔ شعبان کا مہینہ ہے، ماہ رمضان شریف قریب ہے، میرے آقا کے قریب ہو جاؤ۔ طریقہ صرف ایک ہے، سچی توبہ کر لو، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے اللہ، ہم نے بہت گناہ کیے، مجھے تو ایک حدیث یاد آتی ہے، دل دھڑک اٹھتا ہے۔ فاروق اعظم کہا کرتے تھے لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، فاروق اعظم کے جملے پہ توجہ کریں، لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں، فاروق اعظم کہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرے تو اس سے اللہ کے نبی کا دل دکھتا ہے، اس سے اللہ کے نبی کو دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بتاؤ، جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو ایک ایک دن میں ہزاروں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے، سینکڑوں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے، اس وقت میرے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اے میری قوم کے جوانوں، جس رسول نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کے یہ نماز کا تحفہ ہمارے گھر تک پہنچایا، یہ اذان جو 5 وقت تمہاری بستی دیہات اور گلی کوچوں میں گونجتی ہے، یہ نماز کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے، یہ اذان کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے حضور نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے نا۔ آقا کی تکلیفیں یاد نہیں؟ جس نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، جس کو 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر پورے خاندان اور مخصوص صحابہ کے ساتھ قید کر دیا گیا، اللہ اکبر، جس رسول کو معاذ اللہ مکے سے نکل جانا پڑا، اللہ اکبر، یہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد جن پر جنگیں مسلط کی گئی، جن کے دندان شہید کیے گئے، جن کے خون کو بہایا گیا، اللہ اکبر، صحابہ شہید ہوئے، اللہ اکبر، اور شہید ہونے والے صحابہ کو کفن تک نصیب نہ ہوا، اس شان سے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور ہم نے اس کا صلہ کیا دیا؟ گناہ گناہ گناہ۔ اور قبر انور میں حضور کے دل کو تکلیف، قبر انور میں حضور علیہ السلام کے دل کو اذیت پہنچاتے ہو، کیوں نہیں پلٹتے؟ کیوں نہیں توبہ کرتے؟ سوچو، جب تم اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر اور بیٹوں کی شادی پر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہوگے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تم نے مشرکین کے جہیز کا سسٹم مسلمانوں کے سر منڈ دیا ہوگا، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ 30 35 سال کی نوجوان بچیاں صرف ان کے ماں باپ کے پاس جہیز کی رقم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو رشتے نہیں آتے ہوں گے، اور جب وہ اپنے بستر پر آہ کرتے ہوئے کروٹیں بدلتی ہوں گی۔ حیا کے پردے میں بڑی گہری بات میں نے کہہ دی، کوئی اس 20 سال کی قوم کی بچی سے جا کر پوچھے کہ جب وہ کروٹ بدلتی ہوگی تو اس کی آہوں کا عالم کیا ہوگا، اور اس آہ کا اندازہ تمہیں نہیں ہے نا، تمہیں نہیں ہے، کیونکہ تم تو دولت کے نشے میں ہو،
جوانی کے نشے میں، گھمنڈ ہے، غرور ہے زندگی کا، نہیں ہے نا اس کی کروٹ اور آہوں کا اندازہ؟ اگر نہیں ہے تو آج کر لو، اس سنی اجتماع میں آنے والوں کر لو، اس سے کر لو۔ 70 کافر، 70 کافر بدر کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف آنے والوں میں سے قیدی بنا کر لائے گئے۔ مسجد نبوی کے صحن میں ان کے ہاتھ باندھ کر، ان کے ہاتھ باندھ کر ان کو صحن میں ڈال دیا گیا۔ کن کے؟ کافر۔ توجہ کرنا کافر، میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں توجہ کرنا کافر۔ آج قوم کی میری بہنیں بہو ڈھونڈنے نکلتی ہے تو وہ گھر دیکھتی ہے جہاں جہیز زیادہ ملے گا۔ بیٹے کی شادی کرنے نکلتے ہو یا بیٹے کو بیچنے نکلتے ہو؟ بے شک جہیز کا سسٹم تم نے کب سے شروع کر دیا؟ جہیز کا سسٹم کب سے شروع کر دیا؟ اگر اہل علم مجھے معاف کر دے تو میں یہ کہوں، اسلام میں نہ جہیز لینا سنت ہے نہ جہیز دینا سنت ہے۔ بے شک جن اہل علم نے جہیز کی فہرست بنائی ہے شاید کہیں دیکھنے میں چوک گئے ہیں۔